الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 28ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت شانیں عطا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آج ہمارا موضوع ہے ان اوصاف میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔
قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کے لحاظ سے متعدد آیات میں آپ کا یہ منصب بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا جا رہا تھا، اس میں بھی آپ کے معلم ہونے کو واضح طور پر ذکر کیا گیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں انہی سے ایک عظیم رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو ستھرا کریں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی دنیا میں جلوہ گری کے لیے جو دعا مانگی گئی، جس کو دعائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ کردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا کہ آپ آئیں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کا منصب بیان ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کیا احسان کیا؟ کیونکہ اللہ نے مومنین میں انہی میں سے عظیم رسول کو بھیجا۔ یعنی پہلے تو دعا تھی کہ اے اللہ بھیج، اور یہاں خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم رسول انہی میں سے بھیج دیے۔ ان کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کا ذکر ہوا، اور ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو تعلیم دینے کا جو منصب ہے رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو حلقے دیکھے۔ ایک حلقے میں ذکر اذکار کی محفل جاری تھی اور دوسرے حلقے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھے جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، تو آپ نے فرمایا دونوں حلقے ہی خیر پر ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے،
تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تعلم کا حلقہ تھا اس کو اپنے لیے بیٹھنے کے لحاظ سے پسند فرمایا، اور اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لفظ معلم کا استعمال کیا، اور یہ کہ میرا مقصد ہی آنے کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسائی شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنفا، کہ رب نے مجھے سختی کرنے والا نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، لیکن اللہ نے مجھے معلم اور میسر بھیجا ہے کہ تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا لوگوں کے لیے، معلما میسرا۔ تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو بڑے واضح اوصاف ہیں اور آپ کی زندگی کے جو بڑے واضح اور بڑے کردار ہیں، ان میں سے ایک اہم کردار ہے آپ کا معلم ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا یعنی اس طرح سارے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک منفرد قسم کا معلم ہونا آپ کا منصب ہے۔ ویسے تو ہر نبی ہی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے بلند شان والے معلم ہیں۔ اس میں چونکہ تعلیم کے اندر معلم کی سب سے جو بڑی حیثیت ہے وہ اس کے اپنے علوم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اتنے ہیں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح اور قلم کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ایک جھلک ہے۔ سارے علوم تو بہت زیادہ ہیں، حالانکہ لوح قلم کا علم بھی ہمارے حدود خیال سے کہیں اوپر ہے۔ تو اس بنیاد پر جب رب ذوالجلال فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا دیا، اور لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اتنی جامع کتاب پھر پڑھائی رب ذوالجلال نے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے محبوب، اللہ نے تجھے پڑھا دیا۔ تو اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنا مبلغ علم اتنا اونچا ہے، تو پھر آپ کی تعلیم کا معیار بھی اس قدر ہی بلند ہے، جو آپ کو اللہ نے خصوصی انداز بھی دیا اور خصوصی علوم بھی آپ کو عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی ایک معلم کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی زندگی کے شب و روز کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں آپ کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت نہ مل رہی ہو۔ اسی بنیاد پر خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی فی رسول اللہ مطلقاً کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔